عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران خان ہے، میں پہلی بار عمرے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ، اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سی عبادت یہاں زیادہ کرنی چاہیے، اور دعا کریں کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں، اور میرے فیملی کے لیے بھی دعا کرنا۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں طواف کی عبادت میسر ہے کہ جو دنیا میں روئے زمین میں کہیں بھی یہ عبادت میسر نہیں، تو جتنا ہو سکے وہاں طواف کرے، نفل طواف۔ اب ظاہر ہے کہ ہر وقت نفل طواف کرنے میں تھک جائے گا، وہ زیادہ سے زیادہ مسجد الحرام شریف میں حاضری اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہو، تلاوت کرے، درود شریف پڑھتا رہے، دعا مانگے کہ قبولیت کا مقام ہے، یہ کرتا رہے، ذہن نصیب روزے رکھے کہ حرم کا روزہ ایک روزے کے لاکھ روزے، وہاں تو ایک نیکی کی لاکھ نیکی ہے، اور گناہ تو ایک گناہ کے لاکھ گناہ ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں جتنی دیر دل لگے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر رہے، درود شریف پڑھتا رہے، اور کعبہ شریف پر نظر جمانا بھی عبادت، اور گنبد خضرا پر نظر جمانا یہ بھی عبادت ہے، زیارت کرتا رہے سبز سبز گنبد کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہاں سبز سبز گنبد کی زیارت کے ساتھ ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں پر حاضر ہو کر سلام بھی عرض کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پانچوں نمازوں کے بعد ورنہ صبح شام حاضری دے، جتنے یعنی کہ اس کا ذوق اس کا ساتھ دے، حاضریاں دے، حاضری دینے میں بس ادب ہو۔ اب تو پتہ نہیں اس سوشل میڈیا کا دور ہے، ماشاءاللہ وہاں بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی بھی وہ بناتے ہوں گے سیلفیاں، خدا نخواستہ سنہری جالیوں پر بھی، نہ 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 نہ، اس کو مسجد نبوی شریف میں تو اس کو بالکل آپ آف کر دیا کریں، آن بھی نہ رکھیں، یہ نہیں تو گھنٹیاں بجائے گا اور آپ کو پریشان کرے گا، اور دوسروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس کو بند کرنا چاہیے، بلا شدید ضرورت ہے تو آن ہی نہ کیا جائے، سیلفی تو بہت دور کی بات ہے۔ سنا ہے سبز گنبد کی طرف بھی پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سیلفی بناتے ہیں اپنی، آپ کو کیا کیا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے، وہ سنہری جالیوں پر بھی معاذ اللہ پیٹ کر دیتے ہوں گے، توبہ توبہ، تو کعبے کا کعبہ ہے، یہاں پیٹ نہیں کرنی ہے، کوئی کتنا ہی آپ کو زور لگائے آپ زمین میں گڑ جائیں، پیٹ نہیں کرنی۔ ایک بار بہت سال پہلے دعوت اسلامی کی شروعات تھی، چینل کا تصور نہیں تھا، اس وقت میں حاضر ہوا سنہری جالیوں پر، تو بس وہ کسی نے مجھے پکڑ کے، وہاں ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مجھے کہا کہ تم جو کر رہے ہو یہ حرام ہے، شرک ہے وغیرہ۔ میں کر کیا رہا، میں رو رہا تھا۔ اب یہاں نہیں روئیں گے، ماں کے پاس روتے ہیں، باپ کے پاس روکتے ہیں، تو آقا کے دربار میں یہاں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے، اور عرض و معروضات یہاں پیش نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے۔ تو میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، اس پر اس کی بڑی وہ ناراض ہوا وہ شخص، اور اس نے مطلب میرے کو پکڑ کے گھما کر کے پیٹ کروانا، اس نے بولا کعبے کی طرف دعا مانگو، میں نے سنی انسنی کر دی، تو میرے کو اس نے پکڑا گیا اور پکڑا اور مجھے یوں گھمانے کی کوشش کی کہ میں سنہری جالیوں کو پیٹ کر کے کھڑا ہوں۔ یہ قدرتی بات ہے، اللہ بہتر جانے وہ کون سی طاقت تھی کہ جیسے زمین نے مجھے پکڑ لیا، یوں سمجھ لو، یہ مبالغہ کر کے جو بھی، وہ مجھے گھما نہیں سکا، حالانکہ میں نہ اس وقت جسمانی طور پر کوئی طاقتور
نہ اب طاقتور. لیکن اللہ کی رحمت ہو گئی کہ اس نے مجھے گھمانے کی کوشش کی, وہ مطلب اس کی ناک کٹی, ناکام, پھر غصہ بہت آیا اس کو اور مسئلے کیا اس نے میرے ساتھ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میری پیٹھ میرے آقا کو نہیں ہوئی اس وقت. سنہری جالیوں کو پیٹھ میری نہیں. یہ آپ کو ذوق کے لیے, آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ وہاں پیٹھیں نہیں کی جاتی. لاکھ کوئی بولے کعبے کی طرف دعا تو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سمت تھوڑی ہے, نعوذ باللہ. کعبہ, بے شک کعبے کی طرف دعا کرنا, یہ منہ کر کے دعا کرنا, یہ آداب میں سے دعا کے. لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے. تو اس لیے اب کعبے کی طرف منہ کرنے کے بجائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے دعا مانگی جائے گی. یہی ادب ہے, اس کا خیال رکھنا ہے, بچنا ہے, بہت بچنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے. نہ کہ سیلفیاں اور معاذ اللہ مطلب یہ کہ وہ کھڑے ہوتے ہوں گے فون پکڑ کے, سنہری جالیوں کے پاس سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. بعض لوگوں کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہاں کھڑے ہوں گے, یہاں کھڑے ہوں گے مقدس مقامات پر, پھر وہ بولیں گے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں یہاں. اور چاہتے کیا ہو, آپ کی نیت کیا ہے اس میں؟ ارے مجھے تو صحیح بات ہے کہ یہ عجیب سا لگتا ہے, میری تھنکنگ ہے. ہاں کوئی واقعی ایسی شخصیت ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی پیر صاحب ہے اور مریدین واقعی اس کے عقیدت مند ہیں, اس کے دعا کے منتظر ہیں, اور ایسوں کو کہا کہ میں نے اس وقت مطلب بارگاہ رسالت میں حاضری دینے جا رہا ہوں اور آپ کا سلام عرض کروں گا, آپ نے مجھے کہا تھا, میری نیت ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. یا باہر نکل کر عرض کر فرما دیا پیر صاحب نے کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. سوشل میڈیا پر یہ بڑا نقارہ پہننے کی ضرورت میری سمجھ میں آتی نہیں ہے, سوائے اپنی شہرت کی خواہش کے. ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, یہاں انما الاعمال بالنیات, لیکن ایک تعداد ہے جو اس طرح بھی کر رہی ہوتی ہے, اور یہ ہمارے سب بھائیوں کا یہ انداز ہوتا ہے, یوں کرتے بیچارے. میں جاؤں اور اجتماعی طور پر وہ دعا کے چند الفاظ بولتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ اپنے پیج پر فیس بک کے یہ چل رہا ہوتا ہے. اللہ بہتر جانے, وہ ہو سکتا ہے اچھی نیتیں ان کی ہوتی ہوں, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن میری سمجھ میں آتا نہیں ہے اس کا کوئی کہ خدا جانے کیا ہوتا ہوگا. ہاں کسی کو انفرادی طور پر کہا وہ ایک الگ بات ہے, اور اس نے کہا ہو یا یہ اپنا حسن ظن ہے کہ میں یہ کہوں گا تو اس کا دل خوش ہوگا تو کہہ دے, تو حرج نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا پر یہ بالکل سر عام یہ کرنا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کی ہے, تو وہ کوئی تو میرے ایسا ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے دل میں بولتا ہوں کہ بھائی تیرے کو میں نے کہا کب تھا. منچلے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا جو بولتے ہوں تیرے کو کب کہا تھا دعائیں کرنا. عجیب عجیب لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں کہ یار اپنی شہرت کائے کو چاہتا ہے. یہ بھی بدگمانی ہے کہ یہ شہرت چاہتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ قرینہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے دعا کی قبولیت کے تعلق سے میں آپ کو مدنی پھول میرا قبول کر لیں, کام آئے گا انشاءاللہ. فضائل دعا میں لکھا ہے کہ دعا غیبت میں زیادہ قبول ہوتی ہے. اس مفہوم کا مدنی پھول ہے. دوبارہ ارشاد فرمائیں. دعا جس کے لیے کی نا, یہ اس کی غیبت میں زیادہ قبول ہے. یعنی میں نے جیسے کہ عمران سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت کرے, تو اب اس میں یہ کہ عمران کے دل میں کچھ مقام بنانا ہے, یہ گنجائش ہے. اس کو اچھا لگے گا, خوش ہوگا, پھول جائے گا, بہت ساری گنجائشیں. اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے کہ عمران کو پتہ نہ چلے کہ میں نے اس کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا مانگی تھی. یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. یہ ریا سے بھی بچا رہا ہے, حب جا سے بھی بچا رہا ہے, اگلے کے دل میں مقام بنانے سے بھی بچا رہا ہے, واہ واہ سے بھی بچا رہا ہے. میرے لیے تو الیاس دعا کرتا ہے, جس کو میرا دعا کا پیغام جائے اس کی تو پیر زمین پہ نہیں پڑتے. تاثرات آتے ہیں, میں دعائیں مانگتا ہوں, ناجائز نہیں ہے. اب ظاہر ہے کسی کی تعزیت کی, بیمار کی عیادت کی, تو وغیرہ وغیرہ مواقع ہیں, میں دعا تو مانگتا ہوں, جائز ہے. آپ بھی جو دعا مانگتے ہیں وہ جائز ہے, لیکن مدنی پھول دے رہا ہوں کہ یار کبھی پیچھے سے بھی دعا مانگ لی جائے. جس کے لیے دعا مانگی نا, اس کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے دعا مانگی. اگر بتا دیا تو اب وہ غیبت نہ رہی نا,
غائب نہ رہا نا، اب تو حاضر ہو گیا، پتا چل گیا اس کو کہ آپ نے دعا مانگی تھی. بابا دعا غیبت میں کی باپا، جی دعا غیبت میں کر لی. اب اس کا دل خوش کرنے کے لیے اگر میں بول دوں تو جائز تو ہے. نہیں میں ایسے کہہ اب رہا ہوں، جیسے یعنی اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہ اس کی دل جوئی ہو جائے گی. اور جیسے آپ ابھی سوشل میڈیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہمارے یہاں گروپ کے کافی آپ کو پتا ہے کہ وہ بنے ہوئے نا، کہ یہ 50-100 ایک گروپ میں تو 50 اور گروپ میں. اب مثال کے طور پر کوئی وہاں اس مقدس مقامات پر ہے، تو اب میں ان گروپ والوں کی آپ کے سامنے، ان کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، مطلب بہت زیادہ اس کا چانس ہے کہ یار میں اگر مطلب تو ہوگا کہ میں اگر سنیں گے تو ہوگا نا. ایسے لوگ سنتے تھوڑی ہے، یہ لگے ہوں گے ابھی سوشل میڈیا پہ. نہیں، اگر کوئی اس طرح کی نیت کرتا ہے کہ میں مطلب میں مدینہ شریف میں ہوں اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا پیارا سبز گنبد میری آنکھوں کے سامنے ہے، یا مکہ مکرمہ میں ہوں اور کعبہ مشرفہ وہ بھی مستجاب کے سامنے میں اس وقت حاضر ہوں، اور آپ سب کے لیے جو اس میرے گروپ میں ہو، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اور نیت یہ ہے کہ ان سب کو اس وقت کی جگہ پہ دعا دوں گا تو بہت خوشی ہوگی. تو یہ کیا کوئی ایسی نیت بنتی ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ واقعی خوشی کا کوئی قرینہ ہو. اب میں نے کہا نا، استاد ہے شاگردوں کے لے کرے، پیر مریدوں کے لے کرے، امام صاحب مقتدیوں کے لے کرے، کوئی مذہبی طور پر اس کا تشخص ہو، کوئی شخصیت ہو. عام آدمی بھی کرے نا تو اپنے دوست کو کہے گا تو خوشی تو سمجھ میں آ جائے، خوشی ہوگی، لیکن اس میں رقت نہیں ہوگی، خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، الفاظ کی ترکیب ہوگی، نپے تلے تلے الفاظ بولنا وہ پسند کرے گا. تو یہ تصنع اور بناوٹ دعا میں اس کی ہے، دل حوصلہ شکنی ہے، اس کی پذیرا ہی نہیں ہے. میں جو سمجھ سکا ہوں نا، دعا جب واقعی دعا ہے نا، جب بندہ جیسے ہم کسی افسر کے پاس جائیں، بلکہ کسی افسر یا بہت بڑے افسر، مثال کے طور پر آپ کو وزیر اعظم کو صوتی پیغام دینا ہو، جس کو یہ عوام وائس میسج کہتے ہیں، آپ کو موقع مل جائے، نمبر بھی آ جائے اور آپ کو صوتی پیغام دینا ہو، کیا خیال ہے؟ وہ حضرت نو سر میں آپ کو یہی کریں گے نا. نہیں 4 دفعہ مٹاؤں گا، 5ویں دفعہ ریکارڈنگ ہوگی. نہیں اپنے کو بولتا رہوں گا، نہ یہ ابھی موکلا دے، ابھی موکلا دے. 4 مرتبہ بول کر بھی 5ویں مرتبہ کر لو نا تو ذرا مجھ سے تفتیش کروا دینا، کہیں رونگ نمبر نہیں لگا دو. یہ میں خوش طبعی کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہم جب دنیاوی کسی شخص کے بارے میں، افسر کے بارے میں غیر حاضری میں اس کے بولے تب بھی کہ اس کو یہ آواز جائے گی، اور اتنا اہتمام، اتنا خوف آتا ہے، تو اللہ تعالی سے بڑا کون؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں، اب چونکہ ہماری کیفیت ہے ہی نہیں، مطلب سچی بات ہے، کیفیت ہے نہیں، بس اچھوں کی نقالی، اچھوں کی نقل میں کامیاب ہو جائے تب بھی مدینہ. تو میں جو سمجھ سکا ہوں، جب بندہ دعا مانگے نا، جبکہ اس پر ہے واقعی وہ دل جمعی کے ساتھ، رقت کے ساتھ، تو پھر اس کے الفاظ سیٹ نہیں ہونے چاہیے، نپے تلے فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ترکیب نہ ہو. کبھی کچھ بول رہا ہے، یا اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ ہمارا پڑوسی ہے نا وہ بے روزگار ہے اس کو بھی صحیح، اس کو اچھا روزگار دے دے، یا اللہ میرا وہ جو ہے نا میرے کو تنگ کرتا ہے نا اس کو ہدایت دے دے، وہ مجھے تنگ نہیں کرے. ہاں تو یا اللہ میری مغفرت کر دے نا، شفاعت محبوب کی نصیب ہو جائے، میں جنت الفردوس میں پڑوس بن جاؤں، یا اللہ میرے کو مدینے جانا ہے، یا اللہ مجھے حاجی بنا دے، حج نصیب کر دے. یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح ایک لفظ مشرق میں جا رہا ہے، ایک جملہ مغرب میں جا رہا ہے، تو اللہ کی جناب میں یوں ہو، ایسی عاجزی، بناوٹ نہیں، ایسی عاجزی ہو. ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار، اپنے الفاظ اور لفاظیاں مسجع مقفع، ہم جملے بولتے رٹے پیٹے. What is this؟
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بس اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جاؤں. انہیں خوشی کے مارے کی ایک مثال ہے حدیث پاک میں کہ جس کا مطلب کچھ اس طرح کی مثال ہے کہ وہ شاید اس کی سواری بھی گم جائے اور مرنے پڑ جائے اور پھر وہ سواری بھی آ جائے اور سب کچھ آ جائے اس کا. وہ توبہ سے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. اس کی مثال ہے یہ. تو اس طرح کی اور بھی کوئی حدیث ہے اس میں اس طرح کا کہ بندہ ایسا وہ رب کی محبت میں گم ہو کر اور ایسا مطلب وہ کنفیوز ہو جائے یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے اس کے بجائے اس کے منہ سے یہ نکل جائے کہ میں تیرا رب ہوں. یعنی سبقت لسانی ہو جائے اسی کی محبت میں ڈوب کر. اس طرح کی کوئی یاد پڑتا مثال ہے جی حدیث پاک ہمارے ہے نا حدیث شریف میں مثال. حدیث پاک تو ہماری یہ کیفیت کہاں ہوتی ہے یار؟ ہماری تو بالکل ریٹاپیکیشن ہوتی ہے. بہت ہی جتنا مجمع بڑا ہوتا ہے اتنا دعا کے الفاظ مسجع مقفع ہوتے ہیں یعنی سجے ہوئے قافیہ آرائی ہوتی ہے. اور جتنا تھوڑا ہوتا ہے تو ہم کا دعا مانگتے ہیں. تھوڑوں میں کیا مزہ آتا ہے؟ زیادہ ہو ایکو ساؤنڈ ہو کہ میرے کی نگاہ کرم ہو پھر دعا میں مزہ آتا ہے. کہیں میرے تو زیادہ مزہ آتا ہے کہ دو چار اگر موبائل فون کھول کر بھی اگر یوں شروع ہو جائے اور زیادہ سوز و گداس پیدا ہوتا ہے الفاظ میں دل میں نہیں. اللہ وہ دل میں نصیب کر دے ہم لوگوں کے. یہ میں سب کو سمجھا رہا ہوں اور آپ سب کو سمجھاتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں. اللہ ہم کو اخلاص دے دے ہم کو نیک بنا دے. کیمرے کے سامنے دعا مانگنے میں مدنی چینل پر دعا مانگنے میں بڑے مجمع میں دعا مانگنے میں کثیر اجتماع میں دعا مانگنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے. بات وہی نیت کی ہے. اپنے دل پر بندہ غور کرے کہ وہ کیا کبھی اکیلے میں بھی اس کی آنکھیں نم ہوئی, کبھی اکیلے میں بھی دل میں کوئی رقت کی کیفیت اس کو پیدا ہوئی. اب سوتی پیغام آیا دعاؤں کے, میرے کو بھی وہ دعاؤں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور سننے کو اکتاہٹ ہوتی ہے. اصل مدعا تو وہ 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے اور 158 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے. ایک مبالغہ کر رہا ہوں. تو اب کبھی میرے ہمدرد میرے بھائی کبھی اکیلے میں بھی میرے لیے دعا کی تھی اتنے الفاظ میں؟ بہت مشکل ہے. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. حاجی شاہد نے بھی شکایت کی تھی ایک بار مدنی چینل میں کہا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے صوتی پیغام دیتے ہیں. اب تنظیمی آدمی ہوتا ہے اس کی مصروفیت ہوتی ہے, اس کو تو ٹوکا اور ٹچ شارٹ سیکنڈوں کا پیغام ہوگا تو وہ سنے گا. اب وہ بولے یار ہم کو یار دعاؤں پر دعائیں دیے جا رہے ہوتے ہیں اور اصل کام تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ بندہ چاہتا کیا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ موقع محل دیکھ کر ہمیں مطلب ہے کہ صوتی پیغام میں بھی گفتگو کیا کرنی ہے, کیا بولنا ہے, پول نہیں کھولنے, ایب نہیں کھولنے, کسی کی غیبت نہیں کرنی. اس کا بہت خطرہ ہے کہ یہ فوراً سوشل میڈیا پہ لوگ ڈال دیتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ نے سوشل میڈیا پر کسی کو صوتی پیغام دے دیا نا, اب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا خلاص, اب وہ دنیا میں سیر کرتا رہے گا, کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس کو بولو گے بھی نا کسی کو مت بولنا, تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں بولوں گا, لیکن وہ بھی پھنس جائے گا نا کہ یار آپ کا آیا, میں نے سنا, مجھے پسند آیا, میں نے آگے بڑھا دیا, اب تو تیر کمان سے جا چکا, اب نہیں کروں گا. اب نہیں کرنے سے کیا ہوگا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب پچھتا ہے کیا ہو جو چڑیاں چگ گئی کھیت. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے. بعد میں رانگ نمبر بھی اس پہ لگتے ہیں کہ کسی کو پیغام دیا نا, واقعی ہے کہ یہ تو تجربے کی بات ہے, کسی کو پیغام دیا اور دوسرے کو چلا جاتا ہے, پھر اس کا پیغام آتا ہے کہ تو پھر اس کو معذرت کرنی پڑتی ہے یار وہ تمہارا دب گیا نمبر دوسرے کا. اتنا یہ سینسیٹیو ہوتا ہے کہ انگلی تھوڑی سی آگے پیچھے اس کو پہنچ گیا, اس کا مطلب یعنی کہ وہ دوسرے کو نکل جاتا ہے. تو یوں سوشل میڈیا ویری رسکی گیم, آپ کو کبھی مطلب اللہ نہ کرے مصیبت میں ڈال سکتا ہے. ایسے الفاظ بھی نہیں بولے, اتنی مطلب بے احتیاطیاں کرنے والے ایسے. میں تو الفاظ مثالیں بھی دینے میں ڈرتا ہوں کہ ایسے ایسے الفاظ یعنی کہ وہ ننگے نہیں ہیں الفاظ, فوش نہیں ہے, غیر شرعی بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی
جیسے کہ مثال کے طور پر قلم، قلم لفظ جو ہے وہ کسی ملک میں اس لفظ پر یہ قانون ہے کہ یہ لفظ اگر کسی کے بھی میسج میں ہو تو اس کی انکوائری کرو یہ کون ہے. یہ ایک مثال دی میں نے. ایسے کئی الفاظ ہیں کہ جو مطلب سوشل میڈیا پر بولنے نہیں ہیں، فون پر نہیں بولنے، کہ اس سے چھاپا پڑ سکتا ہے، فائل میں جا سکتا ہے آپ کا نام اور انکوائری ہو سکتی ہے. تو ہمارے ملک کا بھی پتا چلا کہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ہمارا ملک پریشان کرنے کے لیے نہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے یہ قوانین بنے کہ یہ الفاظ، اگر اب یہ نہیں الفاظ کا نہیں بتایا انہوں نے، الفاظ کا بتائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر دشمن چوکنا ہو جائے گا. تو یہ یعنی کسی کا بھی چاہیں وہ صوتی پیغام سن سکتے ہیں، میسج. آپ بھلے 1000 بار اس کو کہیں گے کسی کو مت بتانا، کسی کو فارورڈ نہیں کرنا، لیکن وہاں فارورڈ ہو گیا ہماری گورنمنٹ میں. تو یہ صرف ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ دنیا میں طرح طرح کے نظام بنے ہوئے. سوشل میڈیا والے اپنے آپ کو مادر پدر آزاد نہ سمجھے، نیٹ والے اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. اور یہاں ہم کو آخرت کی یاد ہے اس میں، کہ حالانکہ ہم کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی نہیں پکڑے گا سوشل میڈیا میں، تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے. ہم جو کرتے ہیں فرشتے تو لکھ رہے ہیں، اور فرشتے لکھیں گے تب اللہ کو پتا چلے گا. ایسا بھی نہیں ہے، اللہ تو محتاج نہیں ہے، یہ اس کا نظام بنا ہوا ہے. تو فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب نوٹ ہو رہا ہے کہ ہم کون سی اچھی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نیتیں بھی پتا ہے، کیوں بول رہے ہیں، کیوں دعا دے رہے ہیں، کیوں آمین کہہ رہے ہیں، کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیوں مسئلہ بتا رہے ہیں، کیوں سوال کر رہے ہیں، کیوں جواب دے رہے ہیں، کیوں سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، کیوں اپنی مووی بنوا رہے ہیں، کیوں کیمرے کے سامنے یوں سیٹ ہو کر جگہ بنا رہے ہیں، کیوں مشہور اسرائیل بھائی کے پاس جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار حاجی امین کے پاس بیٹھ جائیں گے نا تو اپنا ہے. حاجی امین بھلے نہیں ہے ابھی عالمی مدنی مرکز میں، لیکن اس کے قریب جگہ ڈھونڈیں گے، یار اس کے قریب بیٹھ جائیں گے نا تو بار بار اس پر کیمرہ آئے گا تو ایک آدھ چھینٹ مجھ پر بھی پڑ جائے گی. اب عمران کے پاس تو بیٹھنا مشکل ہے، یہ چھپ کے بیٹھتا ہے، مگر کوئی نہ کوئی تو پہنچ جاتا ہوگا نا اس کے پاس بھی. تو اس کے پاس ملے تو زیادہ جگہ. یہ تو جلوس معراج میں مدنی چینل پر دیکھتا ہوں نا، جلوس آج کل نکل رہے نا تو دیکھتا ہوں میں، تنظیمی کوئی کیریئر نہیں ہوتا، وہی آگے ہوتے ہیں. اللہ بہتر جانے جو بھی نیت ہو، لیکن وہ بار بار وہ چہرے نظر آتے رہتے ہیں، مخصوص چہرے، کوالٹی ہوتی ہے. اب خدا جانے ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں. تو یار اللہ سے ڈرو. اگر یہ حب جا کی وجہ سے تو بربادی ہے. حب جا اتنی خطرناک ہے بابا. حب جا یہ میں تو اس کو ریاکاری کا مین انٹرنس بولتا ہوں. میں بولتا ہوں، پڑھا نہیں ہے. حب جا خود مذموم ہے، لیکن یہ بہت سارے گناہوں کا یہ سبب بنتی ہے، بن سکتی ہے. وہ نیتیں اور اس میں ہے نا دخل ہے. جیسا کہ اس کی اجازت کی بھی صورتیں ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کے دلوں میں عزت بنا سکتے ہیں، بنانی چاہیے. کہ عزت نہیں بنائیں گے تو یہ اطاعت نہیں کریں گے. استاد اپنے شاگردوں کے دلوں میں عزت بنائے تاکہ یہ اس کی بات سنیں. تو اس طرح جہاں گنجائشیں ہیں اس طبقے میں، اس فیلڈ کے اندر اس کی عزت بنانے میں جائز طریقے پر، جائز اسباب کے ذریعے، رضا الہی کی نیت کے ساتھ اس کی بھی گنجائش ہے کہ ہر صورت میں بھی مضمون نہیں ہے. اس کا احیاء العلوم 3 جلد میں مختصر سا چند صفحات پر اس کا باب ہے حب جا کا. یہ سب کو پڑھ لینا چاہیے. مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی احیاء العلوم جلد 3. یہ تو سب کے پاس 5 جلدیں ہونی چاہیے. پاپا یہ حب جا کا مضمون جو ہے اس کو بہت پیارے انداز سے وہیں سے لے کر آپ نے دیا ہے. عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے. مکتبۃ المدینہ مضمون
جی ہاں، مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ. اچھا فرمان مصطفیٰ. یہ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ ابھی عمران خان جنہوں نے بھی آپ سے سوال کیا، یہ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آئے ہوں گے، تو ان سمیت اگر اعتکاف کی دعوت بھی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی دعوت سن کر یہ فیضان مدینہ میں اعتکاف بھی کر لیں. مدینہ چھوڑ کے آئیں گے جی اگر انہوں نے وہ اعلان کر دیا تو تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا، تو ہاں عمران خان، ہاں یار سیٹ تو اوکے ہوگی آپ کی، ہاں وہ تو ہے، مطلب قانون ہے نا، سیٹ تو اگر بقی نہ ملی تو واپسی تو ہے، وہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے قانونی طور پر. تو بہرحال یہ کہ مہربانی کریں اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کر لیں، جن سے ہو سکے. تمام زائرین مدینہ مکہ جو اس وقت سن رہے ہیں تو، اور جو بھی عالمی مدنی مرکز میں سن رہے ہیں یا جہاں جہاں سن رہے ہیں، وہ سب کے سب کوشش کریں کہ کم و بیش 150 مقامات پر پاکستان میں غالباً پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہے. تو جہاں جہاں آپ کو آسانی ہو وہاں اعتکاف کر لیں، باب المدینہ میں آ کر فیضان مدینہ میں کر لیں 1 ماہ کا. ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے رمضان ایکسپریس، گلزار طیبہ سے اعتکاف ایکسپریس، اور کشمیر سے باغ مدینہ ایکسپریس، یہ خصوصاً معتکفین کی چلائی جائیں گی، جو انشاءاللہ رمضان کا چاند اللہ کرے گا تو باب المدینہ میں آ کر کریں گے، دیکھیں گے، یہ پتہ نہیں یہ کریں گے. یہ 28 شعبان المعظم کو غالباً ان کی تاریخ ہے رمضان ایکسپریس والوں کی. میں نے اس کا پڑھا تھا مگر اس چینل پر یاد پڑتا ہے یا یہاں اسکرین پر شاید پڑھا تھا ان کا 28 شعبان، تاکہ یہ چاند رات فیضان مدینہ میں ہو ان کی رمضان شریف کی. دیگر جو بھی چل رہی ہیں خصوصی ٹرینیں وہ بھی یہی کریں کہ چاند باب المدینہ میں دیکھنا ہے، فیضان مدینہ میں. جی حاجی عبدالحبیب 1 مہینہ جی بابا آپ ارشاد فرمائیں. پورا مہینہ اعتکاف میں مسجد کے اندر رہنا ہے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ عمران خان بھائی کچھ نیت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں. رب العرش العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انشاءاللہ وبرکاتہ. چند دنوں کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. ایک ماہ رمضان پورا صحیح نصیب. کوشش فرمائیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو، اللہ کرے وقت ملے، آخرت بنانے کے لیے اللہ کرے وقت مل جائے ہم سب کو. اگر کوئی مجبوری ہے تو ہوتی ہے انسان کو مجبوری. چند دن کی بھی آپ نے کوئی لمیٹیشن نہیں بتائی. چند دن مانے کیا، 2-3 دن، اس کو بھی چند دن بولتے ہیں. کم از کم 1 عشرہ ہو جائے، عشرہ رحمت، عشرہ جہنم سے، عشرہ مغفرت، کوئی 1 عشرہ نے 10 دن کم از کم اسی کی ترکیب فرما لیں. تو آپ کا بھی ابھی سے کوئی ایک ہدف بن جائے نا کہ مجھے یہ 10 دن وہاں گزارنے ہیں فیضان مدینہ میں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. رجب المرجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، جو میں اب پڑھوں گا وہ سنت ہے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران خان کے یہاں سے ایک عشرے کی نیت آ گئی ہے، 10 دن اعتکاف انشاءاللہ.